کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جسے ٹیکنالوجی کا بالکل بھی تجربہ نہ ہو وہ اے آئی کا ماہر بن جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی ناقابل یقین تبدیلی کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جس نے عام لوگوں کو آج کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی جابز کے لیے تیار کیا۔ اس پوری کوشش کے پیچھے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا یقین تھا، اور اسے اس شعر میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے: ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی۔ یہاں مٹی سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں سیکھنے کی لگن تو تھی لیکن ٹیکنیکل علم کی نمی کی کمی تھی، تو یہ پروگرام اسی نمی کو فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو بنیادی سوال یہی تھا، ایک ایسا سوال جو آج کل بہت سے لوگ خود سے پوچھ رہے ہیں: کیا واقعی کوئی ایسا شخص جس کا تعلق آرٹس، کامرس یا کسی بھی دوسرے غیر تکنیکی شعبے سے ہو وہ اے آئی جیسی پیچیدہ فیلڈ میں مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ اس پورے تجربے کا مقصد اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اور اس سوال کا جواب کسی لمبی چوڑی تھیوری میں نہیں ملا، بلکہ ایک ٹھوس عدد کی شکل میں سامنے آیا: 200 سے زیادہ کامیاب پروجیکٹس۔ جی ہاں، 200 سے زیادہ حقیقی اے آئی پروجیکٹس جو انہی اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن یہ کامیابی راتوں رات نہیں ملی۔ آئیے اس سفر کے آغاز پر چلتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب اس خیال کو سراہا نہیں گیا بلکہ اسے شدید شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ شروع میں اس پروگرام کو ہر طرف سے منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ناممکن خواب ہے کہ غیر تکنیکی پس منظر والے افراد کو اے آئی سکھانے کی کوشش نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ ان کا وقت بھی برباد کرے گی۔ تو پھر ان تمام شکوک و شبہات کو غلط کیسے ثابت کیا گیا؟ اس کا راز روایتی کلاس روم کی تعلیم میں نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل مختلف اور انتہائی عملی تربیتی فلسفے میں پوشیدہ تھا۔ سمجھ لیں کہ ایک ایسی بھٹی جس میں حقیقی مہارت کو تراشا جانا تھا۔ یہاں کا طریقہ کار بالکل منفرد تھا۔ جو مینٹور تھے ظفر اقبال، وہ جان بوجھ کر اسٹوڈنٹس کو تیار حل فراہم نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے انہیں مسائل خود حل کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ مقصد صرف کوڈنگ سکھانا نہیں تھا بلکہ انہیں ایک خود انحصار پرابلم سالور بنانا تھا جو حقیقی دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سخت محبت پر مبنی تربیت کا نتیجہ حیران کون تھا؟ اسٹوڈنٹس نے نہ صرف سیکھا بلکہ جدت ترازی شروع کر دی۔ انہوں نے آٹومیشن کے ذریعے مختلف صنعتوں میں انقلاب لانے والے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے، جس سے ایک حقیقی تبدیلی کی لہر پیدا ہوئی۔ اب ذرا اس تبدیلی کے اثرات کے وسعت دیکھیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹس نے تعلیم کے لیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے لے کر صحت کے شعبے میں اے آئی میڈیکل اسسٹنٹس تک حقیقی دنیا کے مسائل کے لیے حقیقی حل تیار کیے۔ ان کی مہارتیں قانونی، سرکاری اور بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن انفرادی کامیابی تو صرف کہانی کا آغاز تھا۔ اب اگلا مرحلہ ان ماہرین کو اکٹھا کر کے ایک ایسی طاقتور قوت بنانا تھا جو عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکے، اور یہیں سے اسکواڈز کا تصور سامنے آتا ہے۔ ان ٹیموں کو ایک بڑا دلچسپ نام دیا گیا ہے: فروٹ چاٹ ٹیم۔ یہ استعارہ بہترین ہے کیونکہ جس طرح فروٹ چاٹ میں مختلف پھل مل کر ایک مزیدار ذائقہ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ 56 ٹیمیں بھی مختلف مہارتوں، تکنیکی، کاروباری اور مارکیٹنگ کو ملا کر ایک مکمل حل پیش کرتی ہیں۔ اور یہ ہے ان ٹیموں کی ساخت۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، ہر ٹیم میں 3 اہم کردار ہیں: ٹیکنیکل ماہر جو اے آئی حل تیار کرتا ہے، بزنس ڈیولپر جو کلائنٹ کی ضروریات کو سمجھتا ہے، اور فری لانس لیڈ جو اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ تینوں مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو کچھ بھی بنایا جائے وہ صرف ٹیکنیکلی اچھا نہ ہو بلکہ کاروباری طور پر بھی کامیاب ہو۔ دیکھیں، تکنیکی مہارت حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن ایک کامیاب اور پائیدار کیریئر بنانا بالکل دوسری۔ اسی لیے مینٹو نے صرف کوڈنگ نہیں سکھائی بلکہ وہ پیشہ ورانہ اصول اور ذہنیت بھی سکھائی جو کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ یہ قول اس تربیت کا حتمی مقصد بیان کرتا ہے: اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نوکری نہ ڈھونڈی جائے بلکہ اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو اس سطح پر لے جایا جائے کہ بہترین کمپنیاں اور مواقع خود آپ تک پہنچیں، اپنی قدر خود بنائیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھایا گیا ہے: ایک منتشر اور ایک مرکوز ذہن میں فرق۔ اصل ترقی درجنوں سرٹیفکیٹس اکٹھا کرنے سے نہیں آتی بلکہ کسی ایک چیز پر گہری مرتکز کوشش کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک حقیقی ماہر بناتی ہے، اور یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ایک کامیاب کیریئر کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں۔
इल्म को बांटना, दूसरों की कामयाबी से सीखना और अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना, यही वो अक़दार हैं जो टेक्नोलॉजी की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में एक काबिल एहतराम प्रोफेशनल बनाती हैं। तो इस मुतासिर कुन कहानी को सुनने के बाद शायद ये सवाल जहन में आए कि ये कैसे किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि एक वाज़ेह और सीधा रास्ता मौजूद है। सफ़र यहाँ से शुरू हो सकता है। ये है वो 3 कदमी रास्ता जो ज़फ़र इकबाल के YouTube चैनल पर मुफ्त दस्तयाब है। सफ़र कंप्यूटर साइंस की बुनियादियात से शुरू होता है, फिर AI के बुनियादी उसूल सीखे जाते हैं और आखिर में AI ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट आती है जहां अमली प्रोजेक्ट्स बनाने की तैयारी हो जाती है। ये एक मुकम्मल रोड मैप है जो ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कहानी ने ये साबित कर दिया है कि सही रहनुमाई और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि जब ये महारतें सीख ली जाएं तो कौन सा मसला हल किया जाएगा।